اس سے پہلے کی کلاس میں عدل جہانگیری جو نظم تھی میں نے پڑھ کر سنائی اور اس کے ساتھ ساتھ شبلی نعمانی کا تعارف بھی کروایا تھا۔ اب میں سیدھے اس نظم کے خلاصے پر آتی ہوں کہ اس نظم کا کیا خلاصہ ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے، مغل بادشاہوں میں جہانگیر کا عدل و انصاف ہندوستانی تاریخ کا ایک روشن باب ہے۔ جہانگیر نے عدل و انصاف کو برقرار رکھنے کے لیے غیر تو غیر اپنی ملکہ کو بھی ایک عام مجرم کی طرح پائے زنجیر انصاف کے کٹہرے میں لا کھڑا کر دیا تھا۔ مغلیہ حکومت کے اس تاریخ ساز واقعے کو شبلی نعمانی نے بڑے ہی مؤثر انداز میں بیان کیا ہے۔ ایک دن ملکہ نور جہاں اپنے محل کے بام پر ٹہل رہی تھی، جہاں تک غیروں کا گزر کبھی نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ محل کے اطراف خندق اور زبردست پہرا ہوا کرتا تھا۔ اتفاقاً ایک راہگیر ادھر آ نکلا، جس کی نگاہیں نور جہاں پر پڑی۔ ملکہ نے اس کی گستاخ نگاہوں کو برداشت نہ کیا اور فوراً اس پر تمنچا مارا اور وہ راہگیر وہیں پر ڈھیر ہو گیا۔ آنن فانن یہ خبر جہانگیر تک پہنچی تو خبری تحقیق کروائی، اور جب ملکہ نور جہاں نے جرح کی گئی تو اس نے قتل کا اقرار کیا اور بڑے ناز و انداز سے یہ وجہ بتائی کہ اس کی گستاخ نگاہیں مجھے دعوت قتل دے رہی تھی۔ حسن کی حکومت میں ایسے گستاخ کی یہی سزا ہونی چاہیے۔ جہانگیر نے اپنی بیوی نور جہاں کے اقرار پر قاضی دربار سے فتویٰ طلب کیا تو جواب آیا کہ قاتل کی گردن اڑا دی جائے، کیونکہ خون کا بدلہ خون اور قتل کا بدلہ قتل۔ تو ملکہ کو بھی یہی فتویٰ دیا کہ قاتل کی گردن اڑا دی جائے۔ اس فیصلے پر تمام اہل درباری تھرا اٹھے، کیونکہ آج ایک ملکہ کا فیصلہ تھا، ایک جہانگیر کی بیوی کا فیصلہ تھا۔ تو جب قاتل کی گردن اڑا دیا جائے تو یہ فیصلہ سنتے ہی سارے درباری تھرا اٹھے، لیکن عادل جہانگیر کی پیشانی پر بل تک نہیں آیا، کیونکہ جہانگیر کی انصاف ہر ایک کے لیے برابر تھی، چاہے وہ عام آدمی ہو چاہے اپنی ملکہ کیوں نہ ہو۔ انصاف تو انصاف ہی تھی، انصاف تو بادشاہ کے الگ نہیں اور فقیر کے لیے الگ نہیں تھی۔ تو جہانگیر کے نزدیک کیا ہے، اپنی بیوی بھی کیا تھی، گنہگار تھی۔ اس نے داروغہ زنداں کو حکم دیا کہ پہلے ملکہ نور جہاں کو زنجیروں میں جکڑ کر یہاں پر لایا جائے، پھر اس کو ایک عام قاتلہ کی طرح کھینچ کر محل سے باہر نکالا جائے، اور جلاد کو یہ حکم دیا کہ ملکہ کی گردن اڑا دی جائے۔ اس نے کہا، بادشاہ جہانگیر نے کہا، کیونکہ یہاں پر فتویٰ پوچھا گیا تھا کہ خون کا بدلہ خون ہے اور قتل کا بدلہ قتل ہے، تو یہ وہی ملکہ نور جہاں تھی جس کی ایک ایک ادا پر جہانگیر اپنی حکومت قربان کرنے کے لیے تیار رہتا تھا۔ اس کے ناز و انداز اور اس کی چال پر قربان تھا، لیکن اب اسی نور جہاں کے پاؤں زمین پر ڈگمگا رہے تھے۔ آج اس کی رفتار پر قربان ہونے والا تو دور کی بات، اس کا ہم نوا اور مددگار بھی کوئی نہیں تھا۔ ہر طرح سے مجبور ہو کر نور جہاں نے بادشاہ کی خدمت میں عرضداشت پیش کی کہ شریعت میں خون بہا ادا کرنے کی بھی گنجائش ہے۔ اس نے کہا، ملکہ نور جہاں نے
बादशाह के सामने करदास भेजी कि हमारी शरीयत में क्या है, खून बहा भी है। खून बहा के माने क्या है, अगर उसके वारिसों को, अगर उसकी बीवी बच्चों को अगर उसका कोई मुआवजा दिया जाए तो शायद ये खून माफ हो सकता है, अगर मरने वाले की बीवी और बच्चे उसको माफ कर सके। तो पैगाम भेजती है कि कहीं खून बहा की भी कोई गुंजाइश है क्या, अगर इजाजत हो तो मैं खून बहा अदा करूंगी। बादशाह ने इस मसले पर भी काजी वक्त से फतवा तलब किया, क्योंकि फतवा फिर से दोबारा पूछना था। काजी ने कहा, मकतूल के बीवी बच्चे अगर खून बहा लेने के लिए तैयार हो तो खून बहा अदा करना जायज है, अगर उसके बीवी बच्चे अगर कबूल करें तो। जहांगीर के हुक्म से मलिका नूरजहां ने मकतूल के वारिसों को 1,00,000 दिरहम खून बहा अदा किया। तो उस कातिल के बीवी बच्चे मान लेते हैं, तो उसके बाद कहे खून बहा अदा करने के लिए नूरजहां ने 1,00,000 दिरहम क्या किए, दिए। मकतूल के वारिसों ने गुजारिश की कि हमें मकतूल का खून बहा दिरहम की शक्ल में लेना मंजूर नहीं है, क्योंकि वो नूरजहां थी, मलिका थी, और बादशाह से इस तरह से पैसे लेना, मलिका से इस तरह से पैसे लेना उनको नागवार गुजरा। तो उन्होंने कहा कि मकतूल का खून बहा दिरहम की शक्ल में लेना मंजूर नहीं है, अगर कातिल के कत्ल का हुक्म वापस ले लिया जाए तो यही मकतूल का खून बहा है। तो देखिए कि उन लोगों में कितनी इंतसारी थी, कितनी मोहब्बत थी कि मलिका को खून की भी माफ़ी देने के लिए तैयार हो गई। तो कहते हैं कि अगर मलिका को का जो हुक्म जो था कत्ल करने का, अगर वो टाल दे तो क्या है, उससे बड़ा और कोई चीज़, उससे बड़ी और कोई चीज़ नहीं है। जहांगीर ने इस फैसले में किसी तरह की नाइंसाफ़ी को महसूस ना करते हुए मलिका नूरजहां को इल्ज़ाम से बरी करार दे दिया। इंसाफ की कुर्सी से उतरने के बाद वो अपनी बेगम के पास सीधा गए, और वो खुदा की इबादत में मसरूफ़ थी, तो उन्होंने पास जाकर कहा,